درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے اللہ، اللہ اے اللہ، اے سب سے اچھے اللہ، اے سب سے بڑے اللہ، اے سب سے زیادہ طاقتور اللہ، ہم تیرے گرے پڑے گناہگار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، تیرے دروازے پہ حاضر ہیں۔ بھکاریوں کا مجمع ہے اے اللہ، فقیروں کا مجمع ہے، آدھی رات ہو رہی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، لوگ جا کے گھروں میں سو گئے ہیں۔ اے اللہ، یہ بیکاری تیرے دروازے پہ بیٹھے ہوئے، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو 20 دن سے تیری چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، 20 دن سے تیرے در پہ پڑے ہوئے ہیں، 15 دن سے تیرے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اتنے دن کسی دنیا کے بخیل کے دروازے پہ بھی پڑے ہوتے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیتا۔ اے اللہ، تو تو سارے سخیوں سے بڑا سخی ہے، تو تو سارے سخیوں سے بڑا سخی ہے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہ کے بادشاہ، اے حضرت موسیٰ کے اللہ، اے حضرت موسیٰ کے اللہ، اے حضرت ابراہیم کے اللہ، اے حضرت عیسیٰ کے اللہ، اے ہمارے پیارے محمد کے اللہ، اے صدیق اکبر کے اللہ، اے حضرت عمر کے اللہ، اے حضرت عثمان کے اللہ، اے شیر خدا کے اللہ، اے امام حسن کے اللہ، اے امام حسین کے اللہ۔ گناہگاروں کا مجمع تیرے دروازے پہ جمع ہے، اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتا ہے، تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تجھے منانا چاہتا ہے، ہم تجھے منانا چاہتے ہیں۔ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے منانا چاہتے ہیں۔ ساری زندگی تجھ سے دوری میں گزار چکے ہیں، ہماری کم نصیبی کہ ہم گناہ کر کر کے بالوں کو سفید کر بیٹھے، دلوں کو سیاہ کر بیٹھے، دل کالے ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کسی دنیا دار سے معاملہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمیں معاف نہ کرتا۔ اے اللہ، ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بس مہربانی کر، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں؟ اے اللہ، تیرے پیارے علی، تیرے پیارے شیر خدا کا ارشاد ہے، الہی عبدک العاصی نداک مقرم بالذنوب وقد دعاک فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ۔
اے اللہ تیرا بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تیرے دروازے پہ حاضری دیتا ہے، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تیری یہی شان ہے، لیکن اگر تو نے مجھے دھتکار دیا تو یہ بھی بتا دینا کہ تیرے در کے سوا کوئی اور در بھی ہے جہاں پہ جاؤں، اے در کے سوا کوئی در نہیں، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تجھی سے ندیوں نے مانگا، تجھی سے ولیوں نے مانگا، تجھی سے سب نے مانگا، طاقتور بھی تجھ سے مانگتے ہیں، غریب بھی اور کمزور بھی تجھ سے مانگتے ہیں، بادشاہ بھی تیرے فقیر ہیں، فقیر بھی تیرے فقیر ہیں، ہم تیرے در پہ جھولی پھیلاتے ہیں، ہمیں بھی معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے، تیرے محبوب کی امت، تیرے محبوب کی امت آج بڑی پریشان ہے، آج بڑی پریشان ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، لاوارث ہوئی پڑی ہے، لاوارث ہوئی پڑی ہے، ہر طرف انہی کے خون سے زمین رنگین ہے، انہی کی اے اللہ ساری دنیا میں انہی کی پٹائی ہو رہی ہے، اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ساری امت کو معاف کر دے، ساری امت کی پریشانیاں دور کر دے، ساری امت کی مصیبتیں دور کر دے، ساری امت کی تکلیفیں دور کر دے، امت کو عافیت دے دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے، بے شک ہم نے تجھے ناراض کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری پٹائی ہو رہی ہے، لیکن اے مالک الملک تو کریم بھی تو ہے، اب بس فرما، مزید ہمیں پٹائی سے بچا، مزید ہمیں پٹائی سے بچا، امت میں مزید اب ہمت نہیں ہے، امت میں اب مزید تحمل نہیں ہے، اے اللہ جتنی ہو گئی اسی پہ اکتفا فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہماری بھی پٹائی ہو رہی ہے، مہنگائی کے ذریعے، بدامنی کے ذریعے، آپس کی ناچاکیوں کے ذریعے، آپس کی نفرتوں کے ذریعے اللہ ہماری بھی پٹائی ہو رہی ہے، اے مالک الملک ہمیں بھی معاف فرما، ساری امت کو معاف فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، ساری دنیا کے کافروں کو اسلام میں داخل فرما، اے اللہ کسی کو کفر پہ نہ چھوڑ، یہ اگر اسی حال میں مریں گے تو یہ بھی تو دوزخ میں جائیں گے، اے اللہ ہم ان کا دوزخ میں جانا نہیں چاہتے، تو ان کو بھی ہدایت دے، اور اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایسے خبیثوں کو ہلاک فرما، برباد فرما، اپنی دھرتی کو ان سے پاک فرما، اے اللہ ہمیں اپنی بھی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، سارے انبیاء کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، اپنے تمام ولیوں کی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے پیاروں کے بغض سے ہمیں بچا، اپنے پیاروں کے بغض سے ہمیں بچا، اے اللہ انٹرنیٹ نے، سوشل میڈیا نے، اے اللہ اہل حق کو بدنام کر رکھا ہے، اے مالک الملک ہر مسلمان کا دل اہل حق کے بارے میں پاک فرما، اہل حق کے بارے میں پاک فرما، اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، ساری دنیا میں اس کام کو پہنچا دے، کام کرنے والوں کو صفات عطا فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما، مدارس کی تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما، اے اللہ جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی خانقاہ کو بھی قبول فرما، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی خانقاہ کو بھی قبول فرما، ساری دنیا میں تیرے نور کے پھیلنے کا اسے باعث بنا، اسے ذریعہ بنا، کروڑوں اہل اللہ کے تیار ہونے کا اسے ذریعہ بنا، اے اللہ جیسے تو نے بغداد کی خانقاہ کو قبول کیا، جیسے تو نے اجمیر خانقاہ کو قبول کیا، جیسے تو نے سرہند کی خانقاہ کو قبول کیا، جیسے تو نے سرور نون کی خانقاہ کو قبول کیا، اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی خانقاہ کو بھی قبول فرما، اسے نور ہی نور بنا دے، اسے نور
نور کا سرچشمہ بنا دے، اسے نور کا سرچشمہ بنا دے، کروڑوں اہل اللہ کے تیار ہونے کا اسے ذریعہ بنا دے، اس کی تمام تعمیری ضروریات کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، اس کی تمام اے اللہ یہاں آنے والے مہمانوں کے لیے تمام انتظامات کو اے اللہ صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے برابر والی زمین میں سے بھی چند ایکڑ اس میں ڈال دے۔ اے اللہ ساری دنیا میں ہدایت کو عام کر دے، ساری دنیا میں خانقاہوں کے جال بچھا دے، خانقاہوں کے جال بچھا دے۔ انٹرنیٹ نے ہمارے نوجوانوں کو فحاشی کا مریض بنا دیا ہے۔ اے اللہ ایسے مریضوں کے لیے یہ خانقاہیں ہسپتال ہیں، علاج گاہیں ہیں، مریضوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ اے اللہ ہسپتال نظر نہیں آتے، اے اللہ ہر جگہ ایسے ہسپتال قائم فرما، صاحب نسبت طبیب پیدا فرما۔ اے اللہ شاہ عبداللطیف بھٹائی جیسے، اے اللہ شہباز قلندر جیسے، سرور نوح جیسے، اے اللہ حضرت علی حجویری جیسے، اے اللہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر جیسے، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا جیسے، اے اللہ اہل اللہ ہر جگہ تیار فرما۔ پیران پیر جیسے، امام ربانی مجدد الف ثانی جیسے، مولانا الیاس صاحب جیسے، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب جیسے، اے اللہ صاحب نسبت ہر جگہ تیار فرما۔ ہمارے حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم جیسے اہل اللہ ہر جگہ تیار فرما، ہر جگہ تیار فرما۔ جو ہمارے اکابر بچے کچے بچ گئے ہیں ہمیں ان کی قدردانی عطا فرما۔ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب، حضرت مولانا احسان الحق صاحب، ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب، اے اللہ ان سب کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی ہمیں قدردانی عطا فرما، ان سے کامل استفادے کی توفیق عطا فرما، ان کی کامل نسبتیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو عافیت اور صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، متقیوں کا امام بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ جو ہمارے ماں باپ چلے گئے، ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، ان سب کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خصوصاً ادا بھاؤ کے والد گرامی کو اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ بھائی ذوالفقار صاحب ایک پریشانی میں مبتلا ہیں، اپنے کرم سے ان کی وہ پریشانی حل فرما، ان کا وہ مسئلہ حل فرما، ان کے لیے عزت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے ایسے پریشان ہیں، اے اللہ جن کو کوئی پریشانی ہے، اے مالک الملک ان تمام حاضرین میں سے جو دور بیٹھے سن رہے ہیں ان میں سے بھی جس کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہے ان کی وہ پریشانی دور فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی تکلیفیں دور فرما، ہم سب کے جائز ارمان پورے فرما، حاجتیں پوری فرما، مشکلات کو آسان فرما، آزمائشوں سے بچا، امتحانوں سے بچا، تکلیفوں سے بچا۔ اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، آزمائشیں امام حسین کے لیے ٹھیک ہے، ہم تو بڑے کمزور گرے پڑے 15ویں صدی کے گرے پڑے مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں عافیت سے چلا، پیار سے چلا، نرمی سے چلا، گناہوں سے بچا۔ اے اللہ ان میں سے جن جن کے دل میں دعا کی خواہش ہے یا توقع ہے یا کسی نے کہا ہے ان سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، جائز حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ مہمان 20 دن سے یہاں پڑے ہوئے تھے، تیرا نام سیکھنے آئے تھے، تیری محبت میں آئے تھے، تیرے محبوب کی محبت میں آئے تھے، اپنے دل کی صفائی کے لیے آئے تھے، تیرے عشق کا جام پینے آئے تھے۔ اے مالک الملک ہمارا حال تو تجھے پتہ ہے، اے مالک الملک تو ان کے آنے
قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، کامل ولی بنا دے۔ یہ جتنے مہمان آئے ہوئے دور دراز سے جو آج آئے ہیں یا 20 دن پہلے آئے ہیں یا ہفتہ 10 دن پہلے آئے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، ان سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے، اپنے اپنے محبوب کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ یہ تو تیرے مہمان ہیں، ان کے قدموں کے نیچے تیرے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اے اللہ ہم اگرچہ ان میں سے نہیں ہیں، اے اللہ میں ان میں سے نہیں ہوں، ہمارے یہ حالہ والے ان میں سے نہیں ہیں، لیکن اے اللہ کچھ دیر ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تیرے نبی کا فرمان ہے لا یشقى جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم نے بھی کچھ لمحے ان کے ساتھ گزارے ہیں، ان کے طفیل ہمارا بھی بیڑا پار لگا دے، ہمارا بھی بیڑا پار لگا دے، ہمیں بھی اپنی محبت دے دے، ہم سب کو اپنی اپنے محبوب کی محبت اور معرفت دے دے، ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا، معمولات کا اہتمام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جن جن ساتھیوں نے ان کی جان سے خدمت کی یا مال سے خدمت کی، اے اللہ تو ان کو ڈھیروں برکتیں عطا فرما، ڈھیروں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ میرے پاس دعاؤں کے سوا ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان سارے خدمت گزاروں جنہوں نے جان سے خدمت کی، مال سے خدمت کی، اے اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما، ان کی نسلوں میں ایمان کو جاری اور ساری فرما، ان کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ حاضرین کے تمام مجمع کو قبول فرما، آج ہم سب کی بخشش فرما، آج ہم سب کی بخشش فرما، آج ہم سب کی طرف ایک مرتبہ اے اللہ ایک مرتبہ اے اللہ ایک مرتبہ نظر رحمت فرما، نظر رحمت فرما، ایک دفعہ نظر رحمت فرما۔ اے اللہ کسی ولی کی بھی نظر پڑ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اے اللہ اس کا اندر باہر بدل جاتا ہے، اے اللہ اس کی قسمت ہی پلٹ جاتی ہے۔ اے اللہ کسی ولی کی نظر پڑ جائے اور قسمت پلٹ جائے، اے اللہ تیری نظر کے کیا کہنے، اپنے محبوب کے طفیل ہم سب پہ ایک نظر رحمت فرما، نظر رحمت فرما، نظر رحمت فرما، فضل فرما، کرم فرما، جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے مانگی ان میں سے بھی وافر عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ و امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔